مسلمانوں میں تم سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے گاؤں کا مدرسہ ہو، محلے کا مدرسہ ہو، شہر کا، ضلع کا، صوبے کا مدرسہ ہو، اگر اس کے چندے کے لیے، اس کے تعاون کے لیے تمہیں آواز دی جائے تو کبھی پیٹ مت دکھانا، کبھی پیٹ مت دکھانا۔ اگر تم 1 روپے سے مدد کر سکتے ہو تو 1 روپے سے مدد کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرنا۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کم کرو آواز۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم کرو آواز۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں جس طرف نظر اٹھاتا ہوں مجھے چیخ و پکار اور تکلیف و درد کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مشرق ہو کہ مغرب، شمال ہو کہ جنوب، ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے۔ دوستو، دنیا کی ہر قوم مسلمان سے ٹکرا رہی ہے۔ یہودیوں کا ٹکراؤ مسلمانوں سے ہے، عیسائیوں کا ٹکراؤ مسلمانوں سے ہے، مشرکین کا ٹکراؤ مسلمانوں سے۔ دنیا کی ہر قوم مسلمان پہ ٹکرا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ غیر مسلم قوتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی ہیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ مسلمانوں کو مٹانے والی طاقتیں مٹ گئی ہیں، اور اسلام اور مسلمان آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ میرے دوستو، یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم، تمام باطل طاقتیں مسلمان سے ہی کیوں ٹکرا رہی ہیں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا ان کو ہمارا مال چاہیے؟ ہماری حکومتیں چاہیے؟
ہماری زمینوں پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں مسلمانوں سے ہر ایک ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے؟ بہت سے ناسمجھ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تیل کی لڑائی ہے، یہ تو دولت کی لڑائی ہے، لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، کافر قوتیں، باطل طاقتیں اور دنیا کی غیر مسلم اقوام مسلمانوں سے ٹکرا رہی ہیں، تو حقیقت میں اس کی وجہ وہ ہے جس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں سنو غور سے، یہودی، عیسائی، اہل کتاب یا دنیا کی دیگر قوتیں، اے مسلمانوں اگر تم سے ٹکرا رہی ہیں تو یاد رکھو انہیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، انہیں تمہارے ملک کی ضرورت نہیں، انہیں تمہاری زمینوں کی ضرورت نہیں، انہیں تمہارے اقتدار کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر یہ قومیں تم سے ٹکرا رہی ہیں تو صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ قومیں تمہارے سینے سے ایمان کی دولت کو چھین لینا چاہتی۔ ان کے ٹکراؤ کی وجہ صرف وہ ایمان ہے جو تمہارے سینے میں موجود ہے۔ مسلمانوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، جواب دینا بلند آواز سے، کیا دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھک کر کے اپنے ایمان کا سودا مسلمان کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، نہیں کر سکتا۔ مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، اور لوگ ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو کر کے ہمیں ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، اور یہی ٹکراؤ کی وجہ ہے۔ جو مسلمان مسجد سے دور ہو، مدرسے سے دور ہو، دین سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، تو وہ دشمن کا سب سے بڑا دوست ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سلمان رشدی کا نام، ارے سنا ہے بھائی؟ آپ نے سنا ہوگا تسلیمہ نسرین کا نام، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے اسلام سے بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ یہ نام کے مسلمان ہیں مگر اسلام کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ آج یورپ کی اور دنیا کی اسلام مخالف طاقتوں نے ان کو اپنے سروں پر بٹھا رکھا ہے اور ان کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں آؤ ہم طے کریں کہ ہم دنیا کی ہر نعمت کو، ہر دولت کو، ہر طاقت کو لات ماریں گے، لیکن زندگی کے آخری سانس تک اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ارے بھائی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مگر میرے دوستوں، اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہر فیصلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم ایمان کو بچانے کے لیے آوازیں لگائیں، ایمان کی حفاظت کے لیے وعدے کریں، ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کی باتیں کریں، لیکن اس کے لیے کسی طرح کی محنت اور جدوجہد نہ کریں تو خدا کی طرف سے کبھی بھی ایمان کی حفاظت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، اگر آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا چاہتے ہو تو آپ کو زندگی میں کچھ کام کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایمان کو بچانے کے لیے کچھ محنت کرنے کے واسطے تیار ہو؟ کیا محنت کی جائے؟ زندگی میں صرف 4 کام کر لو۔
جس نے یہ 4 کام کیے، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ خدا اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے گا اور ایمان والی موت عطا فرمائے گا۔ لیکن 4 کام کرنا ضروری ہے۔ میں ان 4 کاموں کو ایک ایک کر کے بیان کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ ہم ان 4 کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کریں گے۔ یہ 4 کام ایسے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا تو خدا آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام، مسلمانوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر ایک میرا مخاطب ہے، اور جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک میری بات کو پہنچانا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو یہاں موجود ہے۔ 4 کام کرو، خدا تمہارے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے گا۔ ان 4 کاموں میں سے سب سے پہلا کام، آج اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ جو روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے گا، خدا اس کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے۔ اور جس نے نماز کے ساتھ کھلواڑ کیا تو یاد رکھو، کچھ پتہ نہیں کہ وہ مسلمان مرے گا کہ غیر مسلم مرے گا، کچھ پتہ نہیں کہ کل اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ جمعے کی نماز پڑھ کے ٹوپی لگا کے سفید کپڑے پہن کے جمعے کے دن نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن تو خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہے، تو اپنا من چاہا کام کر رہا ہے۔ اگر تو خدا کی عبادت کرتا تو خدا نے تو فجر کی نماز بھی فرض کی تھی، خدا نے عصر بھی فرض کی ہے، مغرب بھی فرض کی ہے، عشاء بھی فرض کی ہے۔ اگر تو خدا کی عبادت کرتا تو ہر نماز پڑھتا، لیکن تو اپنی من چاہی نماز پڑھ رہا ہے، خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے میرے دوستو سن لو کان کھول کر، جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہو، تو پتہ چلے گا کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی فجر میں سوتا رہ گیا اور کبھی عشاء بغیر پڑھے سو گیا۔ یہ کھیل ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ خدا کے حکم سے کھلواڑ ہے۔ اگر تیرے دل میں، تیرے دماغ میں، تیرے ذہن میں خدا کے حکم کی عظمت ہے تو تجھے 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنی ہے۔ خدا اس کی برکت سے تیرے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما دے، ورنہ تو ہوگا کیا میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ ورنہ ہوگا وہی جس کا تذکرہ اللہ قرآن کی ایک آیت میں کرتا ہے، کہتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرو زندگی بھر، اور اس بات کی جدوجہد کرو کہ تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ تم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، لوگ تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارا انتقال ہوا، لوگوں نے تمہیں اسلامی طریقے پر تمہارا انتم سنسکار کیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا، لیکن کل بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، زندگی میں کوئی کوشش نہیں۔ میرے دوستو اگر ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ سب سے پہلا کام یہ کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے
और धोखे में मत आना, शैतान धोखा देता है हमें। आप कहें कि चलो नमाज को चलो, तो दूसरा साथी क्या जवाब देता है, वो मेरे कपड़े पाक नहीं हैं। अल्लाह अकबर, तू मुसलमान है, क्यों कपड़े पाक नहीं है? अगर इसी हालत में तेरी मौत आ गई तो तू नापाक खुदा के यहाँ जाएगा। मुसलमान तो हर वक्त पाक और साफ रहता है, क्योंकि वो अपने रब के सामने नापाक होने की हालत में जाने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। इसलिए पाक साफ रहो और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो। याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में नमाज की अहमियत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब होगा तो नमाज का होगा। अब आदमी कहने लगे कि साहब मैंने 5 हज किए हैं, पहले हज का हिसाब ले लो। तो फरिश्ता कहेगा हज को एक तरफ रख, पहले बता कितनी नमाज़ें पढ़ के आया। साहब मैंने बहुत अल्लाह की राह में खैरात और सदक़ात दिए हैं, ठीक है, वो एक तरफ रख, पहले बता नमाज़ें कितनी पढ़। सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी नमाज दुरुस्त साबित हो गई, जो इस हिसाब में नमाज के खरा उतर गया, अल्लाह उसके लिए आगे की मंजिलों को आसान फरमा देगा। और जिसकी नमाज में पकड़ हो गई तो समझ लो अब वो फंसता ही चला जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों और साथियों, दूसरा काम, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों का ईमान महफूज रहे, तुम्हारा ईमान महफूज रहे, तो एक दूसरा काम भी करो। और वो दूसरा काम ये है कि आज से इस बात को तय कर लो कि जब तक मेरे जिस्म में जान और बदन में रूह रहेगी, उस वक्त तक मदरसों को और दीनी तालीम के इदारों को मैं हर तरह से ताउन देता रहूँगा और उनको बाकी रखने के लिए अपनी कोशिशें अंजाम देने में मसरूफ़ रहूँगा। जब तक ये मदरसे मौजूद हैं और हमारे बच्चे दीनी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हमारी नस्लों का ईमान महफूज रहेगा। और जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, खुदा ना खास्ता, तो याद रखो ईमान की हिफाजत का ज़रिया भी बंद हो जाए। मुसलमानों, इन मदारिस को कम मामूली मत समझो। आज 1400 साल के बाद है, अगर हमारे सरों पर टोपियां हैं, चेहरों पर दाढ़ियां हैं और मस्जिद के मनारे से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, तो ये इन्हीं मदरसों की कुर्बानियों और उलमा की जद्दोजहद का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह के शर और फितने से मदारिस की हिफाजत फरमाए। मुसलमानों, मैं तुमसे एक अपील करना चाहता हूँ कि तुम्हारे गांव का मदरसा हो, महल्ले का मदरसा हो, शहर का, ज़िले का, सूबे का मदरसा हो, अगर उसके चंदे के लिए, उसके ताउन के लिए तुम्हें आवाज़ दी जाए तो कभी पीठ मत दिखाना, कभी पीठ मत दिखाना। अगर तुम 1 रुपए से मदद कर सकते हो तो 1 रुपए से मदद करके अपने ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त करना। आज मुसलमान अपने पैसे सिर्फ दिखावे के लिए और बिरादरी में अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए पानी की तरह बहाता है। और जब उससे कहा जाए कि दीन के काम में हिस्सा लेने के लिए कुछ पैसे निकालो, तो पेट में दर्द होने लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।